اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 آدمیوں کی دجال سے ملاقات، آخری حصہ، پارٹ 2۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ کپتان اپنے نائب کے ہمراہ جہاز کے اگلے حصے سے چپکے کھڑے کسی معجزے کے منتظر تھے کہ یکا یک نائب کپتان نے اپنی جگہ سے ذرا آگے بڑھ گیا۔ اسے نسبتاً ایک بڑی لہر کے گزرنے کا انتظار تھا۔ کپتان نے بھی ادھر نظریں جما دی تھیں۔ چند ہی لمحوں بعد نائب نے کپتان کا بازو دبایا۔ آج کے دن میں یہ دوسری خوشی تھی جو انہوں نے دیکھی۔ یہ یقیناً کوئی جزیرہ تھا۔ 1 ماہ کی طویل مدت کے بعد کسی جزیرے کے آثار نمودار ہوئے۔ مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اتنی مدت کے بعد کوئی جزیرہ تو نظر آیا۔ جہاز جزیرے کے قریب پانی کم ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا تھا، لہذا جہاز میں رکھی ہوئی کشتیوں میں سے ایک کشتی پانی میں اتاری گئی، جس میں عرب قبائل کے 30 مسافروں کے علاوہ ایک نصرانی تمیم داری بھی تھے، جنہیں بعد میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آگے کیا ہوا یہ آپ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائیے، جو ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ حدیث کی تقریباً 14 کتابوں میں درج ہے۔ فہر قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، جس میں سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پکارنے والے کی آواز سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا، وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ میں صف میں تھی جس میں عورتیں مردوں سے پیچھے تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بولے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک نصرانی تھا۔ وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا، اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا، جو قبیلہ لخم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ طوفان کے باعث ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔
وہ جہاز سے پلوار چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جس کی بھاری دم اور بہت موٹے بالوں والا کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور دم کس طرف ہے، لیکن وہ بولتا انسانوں کی طرح تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو ایک گرجا گھر میں ہے اور تم سے خبریں سننے کا مشتاق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا جب اس نے مرد کا نام لیا تو جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ ایک اور روایت میں اس کا نام دابہ لکھا ہوا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور اسے دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں دابہ کے علاوہ ایک لمبے بالوں والی کریہ المنظر عورت کا بھی ذکر ملتا ہے جو ان لوگوں کو ہاتھ کی انگلی سے گرجا گھر کی طرف جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے جب ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے اپنا نام جساسہ بتایا، یعنی جس سے پہلے ملاقات ہوئی اس کا نام دابہ تھا، وہ جاسوس تھا اور یہ عورت جساسہ تھی، اور جساسہ کا مطلب بھی جاسوس ہے۔ گویا یہ دونوں ہی دجال کے جاسوس تھے اور اسے خبریں پہنچانے پر مامور تھے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ پھر ہم تیز رفتاری سے گرجا گھر کی طرف گئے اور اس میں داخل ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے قد اور مضبوط جسم کا آدمی وہاں موجود تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے قد کا آدمی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں رانوں سے ٹخنوں تک لوہے کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم مجھے چھوڑو، تمہارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ تم یہاں تک پہنچ گئے، ورنہ آج تک کوئی انسان یہاں پہنچ ہی نہیں سکا۔ میرا حال تو دیکھ ہی رہے ہو، میں اپنا تعارف تو بعد میں کراؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس جزیرے میں کیسے پہنچ گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم عرب لوگ ہیں۔ واضح رہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے علاوہ 30 لوگ اور بھی تھے جو دجال سے ملے تھے، جن کا تعلق لخم اور جذام قبیلے سے تھا۔ جب ہم سمندری جہاز میں سوار ہوئے تو سمندر میں طوفان آ گیا اور ہم نے اپنا راستہ کھو دیا۔ پھر 1 مہینے تک لہریں ہم سے کھیلتی رہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ 1 ماہ کے بعد ہم اس جزیرے سے آ لگے۔ پھر ہم جہاز میں رکھی چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دم اور موٹے بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کے موٹے بالوں کی کثرت کے باعث اس کے اگلے پچھلے میں تفریق نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے بتایا میں جاسوس ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس کا جاسوسی ہوں جو اس گرجا گھر میں تمہارا منتظر ہے۔ وہ مرد تم سے کچھ خبریں سننا چاہتا ہے۔
اس کے لیے تمہاری خبریں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ہم پوری تیز رفتاری سے گرجا گھر میں آ گئے۔ ہم اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ہمارا واسطہ بھوت پریت سے نہ پڑ جائے۔ پھر اس قوی الجثہ مرد نے ہم سے 4 سوال کیے۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تم بیسان کے نخلستان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ وہاں کی کھجوریں پھل دیتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ خوب دیتی ہیں اور بہت دیتی ہیں۔ خبردار رہو، ان قریب وہ کھجوریں پھل دینا بند کر دیں گی۔ اس عجیب الخلقت انسان نے کہا۔ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔